حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر عصمتهم ومنكر ولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. صلوات علیہ محمد علیہ محمد پر. معزز صاحبین کرام، وقت کی نزاکت اور انتخابی وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کے درمیان ایک مختصر سی گفتگو ایصال ثواب اس عظیم ذات، اس عظیم ہستی، ایک ایسا نام جس کو تاریخ کبھی نہ بھلا پائی ہے نہ بھلا پائے گی، جس کے سلسلے میں یہ ذکر کا انعقاد کیا گیا. ہم خوش نصیب ہیں، واقعاً ہمیں اللہ نے اہل بیت نے یہ توفیق عطا کی. جہاں تاریخ آج صنف نسواں کے نام پر، عورتوں اور بیٹیوں کی عزت کے نام پر بڑی بڑی کمیٹیاں تیار کر کے ان کی حفاظت کا دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ رہی ہے. اگر یہ تمام کمیٹیاں، یہ تمام NGOs اور یہ تمام نہضتیں مسلک آل محمد کو دیکھیں تو انہیں سمجھ آئے گا کہ اصل میں بیٹیوں اور عورتوں کی عزت جس گھرانے میں سب سے پہلے کی وہ گھرانے آل محمد ہے. اور حقوق نسواں، حقوق عباد، خاص طور سے یہ صنف جس کے لیے پوری دنیا آج آواز اٹھا رہی ہے کہ ہمیں برابری کا حق دیا جائے، ہمیں برابری کا موقع دیا جائے، ہمارے حصے دیے جائیں. یہ لڑائیاں، یہ تمام خلفشار، یہ اختلافات شروع ہی وہیں سے ہوئے جب لوگوں نے آل محمد کی دہلیز کو چھوڑ دیا. اگر دنیا آج بھی پلٹ کر آئے اور اس دہلیز سے حقوق انسانیت کے احترام کا سبق سیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی روئے زمین پر عزت نسواں کرتا ہے تو علی ہے یا علی کا گھرانہ ہے. بدبختی رہی دنیا کی کہ انہوں نے وہاں سے عورتوں اور بیٹیوں کا احترام لینا شروع کیا کہ جو نہ حسباً کبھی قابل احترام تھی نہ نسباً قابل احترام ہے. اچھا، بڑی عجیب بات یہ ہے جس کی آیت کی تلاوت میں نے کیا ہے. میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں آپ کو ایک میرا دیکھیں، آپ مزاج شاید آپ جانتے بھی ہوں اور پہچان بھی چکے. میں صرف آپ کو احساس دلانا چاہوں گا کہ ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے. باقی پڑھنا اور اسے سمجھنا مجھ سے بہتر، میں طالب علم نہیں کہتا، علماء کہتا ہوں کہ علماء مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. کیونکہ جس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں میں بہت احتیاط سے اس کے بارے میں دو چار جملے کہوں گا. جیسے کہ ہم اللہ کی توفیق سے ہر ہفتے اس کی بیٹے کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کم سے کم اس بات جب انشاءاللہ ہم سب کو مولا توفیق دے جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم آپ کی مادر گرامی کا تذکرہ کر کے آئے ہیں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں اس توفیق کے اوپر. عزت نسواں ہم نے سیکھی ہے آل محمد کی دہلیز سے، یعنی قرآن مجید سے. قرآن اور اہل بیت یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ بہت بڑا گمان اسے دور کیا جائے. قرآن اور آل محمد، گھرانے آل محمد، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایک کتاب ہے، ایک اس کا مبلغ ہے. ایک خاموش ہے اور ایک بول رہا ہے. ایک بتاتا ہے، ایک کر کے دکھاتا ہے.
ایک لکھتا ہے، ایک لکھے ہوئے کو پڑھ کے سناتا ہے۔ یہ قرآن اور اہل بیت کا بالکل ہر معیار سے، علمی وزن کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے، معالم کے اعتبار سے، اس کی گہرائیوں کے اعتبار سے، اس کے خشک و تر کے اعتبار سے، اس کے دائرہ علمی کے اعتبار سے، اس کے احاطے کے اعتبار سے، جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی قرآن ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب آپ پچھلے انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے، جہاں پر بہت ساری عورتوں کی 9 سے زیادہ عورتیں ہیں جس کو اللہ نے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ دیکھو کہ یہ عورتیں کیسے ہوتی ہیں، دیکھو ان سے سیکھو کہ عورتیں کیسے ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ نے ان عورتوں کی بھی مثال پیش کیا ہے جن کو اللہ نے منع کیا ہے کہ دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا، جیسے قوم لوط کی مثال دیا، دیگر انبیاء کی عورتوں کی مثال دیا، وہاں مثال یہ پیش کیا کہ خبردار ان کی جیسی نہ ہو جانا، خیانت نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، نبی کا مذاق نہ اڑانا۔ ایک طرف یہ صنف ہے عورتوں کی جہاں پر اللہ عزت، احترام، ضرب المثل بنا رہا ہے آئندہ قیامت کے لیے، عورتوں کے آنے والی عورتوں کے لیے، ایک طرف اللہ منع کر رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے 2 کردار بتائے عورتوں کے۔ میں نے جملے کو پہلے ہی کہہ دیا، اگر آپ کو معیار نسواں دیکھنا ہے تو قرآن و اہل بیت سے دیکھنا ہوگا۔ ہمارے پاس وہ بیوی ہے جو دہلیز آل محمد پر رہے کہ ام ابیہا بھی کہلاتی ہے، اور وہ عورت بھی ہے جس پہ رسول لعنت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس وہ عورت بھی ہے جو سلام اللہ علیہا بھی ہے، ہمارے پاس تاریخ میں وہ عورت بھی ہے جو لعنت اللہ علیہا بھی ہے۔ ان دونوں کا معیار کیا ہے؟ ان دونوں کا معیار جس آیت کی میں نے تلاوت کیا، اللہ ہمیشہ، یاد رکھیں یہیں سے گریز استعمال کر رہا ہوں، اور 1-2 باب کھولوں گا فضائل کے، ایک جھلک دکھاؤں گا انشاءاللہ، مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ اسی میں کوشش کروں گا کہ شہزادی کی ذات کے اوپر جو ایک باریک سا فرق ہے عورت میں اور عورت کے بافضیلت ہونے میں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہمیشہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی روح زمین پر انسان گزرے ہیں، گریز کر رہا ہوں، انسان گزرے ہیں، ہمیشہ ان کو رتبہ امتحان کے بعد دیا جاتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، اللہ اس وقت تک کوئی بھی رتبہ اور عہدہ نہیں دیتا جب تک کہ اس کا امتحان نہ لے لے۔ پڑھیے آپ کسی نبی کی تاریخ، جب تک اللہ نے اس نبی کا امتحان نہیں لے لیا، اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اس کے صبر اور ضبط کا امتحان نہیں لے لیا، تب تک اسے عہدہ نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی امتحان میں ڈالا، نوح علیہ السلام کو بھی امتحان میں ڈالا، جتنے بھی انبیاء 1,24,000 انبیاء گزرے سب کو امتحان میں ڈالا، اور اسی طرح سے انبیاء کی امتوں کو بھی امتحان میں ڈالا۔ جو لوگ امتحان میں صابر پائے گئے، کامیاب ہوئے، اللہ نے انہیں الگ نعمتوں سے نوازا، اور جو لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے قدم کو اس صبر سے، اس امتحان سے پیچھے کر لیا، ان کی کیفیت اور نوعیت الگ تھی۔ جس کی طرح میں نے کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 249، اللہ کیا کرے؟ قوم طالوت، بڑی عجیب آیت ہے، اور عزیزان کرام اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کے موضوعات یاد رکھیے، اس لیے کہ ابتلا کے لفظ جتنے بھی قرآن مجید میں 7-8 مرتبہ ہیں، ان سب کے ذیل میں آپ جا کے دیکھیں گے جہاں اللہ نے مبتلیکم ابتلا کہا ہے، ابتلا کے بعد یا تو عذاب آیا ہے یا تو بلندی درجات ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد پر۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، اسے غور سے سنیے۔ مبتلا جب بھی کرے گا اللہ، مبتلا جب کرے گا، اور اس امتحان میں مبتلی جب کامیاب ہو جائے گا تو اللہ کیا اعزاز دیتا ہے، وہیں پہ مجلس مکمل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب یہ طالوت کی پوری قوم ہے جو سفر کر رہی ہے، جناب ذوالقرنین نبی سے جا کے ملتی ہے، مجھے تاریخ کا اشارہ نہیں کرنا ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ جہاں سے سورج اگتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے، جناب ذوالقرنین نبی کا وہ سفر بڑا دلچسپ اور حسین سفر ہے، سے پڑھیے کبھی۔ جب طالوت تک گزر، اس وادی سے ہوا تھا، اندھیرا تھا، اور یہ لوگ ایک پہاڑ، ایک گفا تھی، اس کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور وہاں راستہ تھا اس طرف جانے کا۔ جب اس اندھیرے میں یہ لوگ پہنچے تو انہیں محسوس ہوا جیسے پیروں سے کچھ قیمتی چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ سمجھنا چاہتا ہوں، پیروں سے کچھ قیمتی اور اچھی اور صاف ستھری چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ تو اس وقت کے نبی نے کہا کہ آج جو اس میں سے کچھ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا اس میں سے کچھ وہ بھی پچھتائے گا۔ کچھ لوگوں نے بات سنی اور اٹھا لیا، اور کچھ لوگوں نے اس اندھیرے میں کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ جب وہ باہر نکلے تو ان کی آنکھیں حیران ہو گئی کہ انہوں نے ہاتھوں میں، دامن میں جنہوں نے اٹھایا تھا وہ قیمتی چمکتے ہوئے جواہرات اور موتی تھے۔
اور جنہوں نے کچھ نہیں اٹھایا وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ جنہوں نے اٹھایا تھا. تاریخ کا جملہ ہے یہ. مفسر آجا کی تفسیر پڑھیے گا. جناب ذوالنبی جناب طالوت کا سفر بہت حسین سفر ہے. اسے بیٹھ کے سننے کا موقع کبھی ملے تو سنیے, بڑا دلچسپ ہے. کہتے ہیں کہ اب نبی نے کہا کہ جو اٹھائے گا وہی پچھتائے گا, جو نہیں اٹھائے گا وہی پچھتائے گا. وہ منظر بڑا عجیب دکھا. جنہوں نے اٹھایا وہ یہ کہہ کے پچھتا رہے تھے کہ ہمیں کاش پتا ہوتا یہ پتھر نہیں جواہرات ہے, پچھتا رہے تھے. جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ یہ سوچ کے پچھتا رہے تھے کاش ہم نے کچھ تو اٹھا لیا ہوتا تاکہ ان کے جیسے ہو جاتے. صلوات پڑھیں کہ محمد آل محمد. یہی نبی کی قوم ہے جو آب حیات کے پاس سے گزرتی ہے. آب حیات کے پاس سے جب گزرتی ہے, اللہ نے اب قرآن کی آیت پیش کیا کہ جب طالوت کا لشکر اس مقام پر پہنچا اللہ نے اب ان کا امتحان لیا. بہت وجہ جاتا ہے. اللہ نے کیسے امتحان لیا کہ اگر آج کوئی بھی اس نہر سے پانی پی لے گا تو اللہ اس کے اس سفر کو منقطع کر دے گا. امتحان اس سفر سے لے, اس پانی سے لے گا. جو بھی اس میں سے پانی پی لے گا, ایک گھونٹ بھی پیے گا, غرفتن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کی, ایک گھونٹ بھی, ایک چلو بھی پانی پی لے گا. نبی نے کہا کہ اب یہ ہم میں سے نہیں ہوگا. سارا لشکر پیاسا ہے, سامنے دریا بہ رہا ہے, نہر بہ رہی ہے, چل چل کے تھک چکے ہیں. اعلان ہو گیا کہ اللہ اس نہر کے ذریعے سے امتحان لے گا, یعنی پانی کے ذریعے سے امتحان لے گا. جو پی لے گا اب وہ نبی کی قوم سے نکل جائے گا. کہ یا نبی اللہ یہ کیسا ماجرا ہے, یہاں تو ہم پیاسے ہیں, یہاں تو ہم تھکے ہوئے ہیں, سامنے پانی بھی ہے لیکن ہم پی نہیں سکتے. گا اگر کسی نے پانی کو ہاتھ بھی لگایا تو میری امت سے خارج ہو جائے گا. آپ کو جان کے حیرت ہوگی جنہوں نے صبر کیا اس پانی کے اوپر, نبی کے کہنے کے اوپر, پیاس کی شدت کے باوجود بھی پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. پورا سفر پڑھیے گا, بہت لطیفہ میں نتیجہ دے رہا ہوں. وہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک گئے لیکن اللہ نے اس صبر پہ ان کے اندر ایسا پانی کا مادہ خلق ہوا کہ کبھی انہیں پانی کی حاجت ہی نہیں ہوئی. جنہوں نے پیا انہیں وہی نبی نے چھوڑ دیا. عزیزان گرامی, قرآن نے اس واقعے کو خاص نقل ہی اسی لیے کیا کہ اللہ اور قدرت کا مزاج یہی رہا ہے کہ اکثر وہ حجت خدا, ولی خدا کے ساتھ چلنے والوں کا امتحان پانی کے ذریعے سے بھی لیتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. قرآن گیا, قرآن پڑھ کے سنا رہا آپ کو. لفظ ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر, پانی سے امتحان لیا اللہ نے. عزیزان گرامی, پانی کے امتحان کے لیے ایک ماں نے ایک بچے کو کیسے تیار کیا یہ تاریخ گواہ ہے. علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھتے ہیں باتیں مولا یہ آیت کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کا رخ ثانی پیش کر رہا ہوں. گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ مکمل کر دوں گا تاکہ آپ کی سماعتوں پہ گرا نہ گزرے. مولا متقیان, حال ہی میں اللہ نے ہم کو شرف دیا کہ ہم نے شہزادی کا وہ تمام تر کوششیں کی ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تھی کہ ہم شہزادی کی شہادت پر وہ الفاظ استعمال کر سکیں جو شہزادی کے قلب کو سکون پہنچائے. ختم ہوا, مولا کے ساتھ وصیت کی تھی شہزادی نے کہ میرے بعد میرے بچوں کے خیال کے لیے ابھی تم شادی کر لینا. اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ مولا نے کسی سے شادی نہیں کی, عقد نہیں کیا. مولا متقیان شہادت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد عقد تلاش کرتے ہیں. اپنے بھائی عقیل, انصاب العرب عقیل ابن ابی طالب. بہت توجہ چاہتا ہوں, یہاں ایک لطیف فقرہ علماء ہے, کوئی پیغام کہہ رہا ہوں. مولا متقیان نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ ایک ایسا خاندان تلاش کرو جس خاندان کے لوگ بہادر ہوتے ہیں, شجاع ہوتے ہیں. میں نے تاریخ کا جب مطالعہ کیا کہ دو لفظ کا استعمال کیا تھا. ایک تو ایسا خاندان تلاش کرو جو بہادر اور شجاع ہو, دوسرا اس خاندان میں وفاداری پائی جاتی ہے. یہ ہدیہ کر رہا ہوں کوئی جملہ. خاندان ایک ایسا تلاش کرو. اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ جہاں شجاعت اور وفاداری ان کے خون میں شامل ہو. انصاب العرب جناب عقیل علیہ السلام نے تلاش کیا. کلاب کا جو خاندان تھا وہاں تک جا کے نقطہ نظر ٹھہرا. میں یہاں ایک نقطہ اکثر لگایا کرتا ہوں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب خود اللہ کی حجت ہے, روح زمین پر امام ہے, ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی طرح پوری کائنات ہے, پھر بھی عقیل سے کہہ رہے تم تلاش کرو. آپ نقطے کی طرف اگر غور کریں, تم تلاش کرو.
معلوم ہوا رشتوں میں مولانا متقیہ نے اشارہ کر دیا ہمیشہ اپنے کام میں چاہے آپ کتنا بھی جانتے ہو انہیں مقدم کرو جو اس شعبے کے ماہر ہوتے ہیں. سوال پڑے مل کے محمد آل محمد پر اگر آپ نے توجہ فرمایا. ورنہ علی کس نسب کو نہیں جانتا. میں لطیف جملے کی طرف اشارہ کر دوں, جس کی تلوار 70 نسلوں کو جانتی ہو وہ علی پوچھے کہ قبیلہ تلاش کرو. یہ سلیقہ ہمارے لیے تھا کہ اس زواجی زندگی میں آپ کو بہت سنبھل کر, ناپ تول کر, سوچ سمجھ کر اور عقل کا استعمال کر کے رشتہ تلاش کرنا ہے. میں مختصر کر رہا ہوں اور جناب عقیل کی یہ کاوشیں پوری ہوئی اور یہ نقطۂ نظر, یہ پورا وفد اور قافلہ جا کر حزام کے گھر پہ جا کے ٹھہر گیا. کیوں آئے ہو؟ کہا میں کائنات کے سب سے حسین ترین, سب سے معتبر, سب سے اہم, اللہ کی سب سے باعزت رسول کے جانشین وصی اور خلیفہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی بیٹی سے خواستگاری کر کے اس سے نکاح کر سکوں. اب یہاں پہ فاطمہ کلابیہ کے لیے دوسرا جو جملہ ہے, باپ اٹھا کہنے لگا جب تک میری بیٹی نہیں رضایت ظاہر کرے گی میں اس پہ فیصلہ نہیں سنا سکتا. معلوم ہوا ہمیشہ رشتوں میں بیٹیوں کی رضایت کا خیال رکھنا چاہیے. اٹھے, بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اٹھے, اجازت طلب کیا. کیسا رشتہ, کون سا رشتہ, کہاں کا رشتہ. جیسے ہی باپ نے کہا علی کا رشتہ, عرب کی زمین پر ہر کس و ناقص, ہر چھوٹا بڑا, ہر بہادر, ہر شریف انسان علی کی ذات سے واقف تھا. علی کا رشتہ میرے گھر. اب یہاں ایک پیغام ہے جو میں دے رہا ہوں. کہا اب مجھے سمجھ آیا کل رات جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ علی کا رشتہ ہے. سب بات پڑھ دیں ام البنین سلام اللہ علیہ. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک ایک چیزوں کی طرف اشارہ کرتا, آپ جا کے پڑھیے گا اس کو تفسیر کے ساتھ. کیسا خواب دیکھا تھا؟ رات میں جناب ام البنین نے ایک شب پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور آسمان سے کچھ تارے ٹوٹ کے ان کے دامن پہ گر رہے تھے. کہ رات میں نے خواب دیکھا, صبح علی کا رشتہ ہے, قبول کیا. عزیزان گرامی عقد مکمل ہوا. اب یہاں سے ایک نازک منزل ہے جہاں سے میں گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. اب ہوا دہلیز فاطمہ پہ آئی. کون سی دہلیز؟ وہ دہلیز جس کو مدینے کے لوگ جلا چکے ہیں. سنیے گا غور سے. کون سا دروازہ؟ جس دروازے پہ لوگ مدینے کی گلیوں میں آ کے توہین کر چکے ہیں. کون سا دروازہ؟ جس دروازے پہ لوگ آ کے بدتمیزیاں کر کے جا چکے ہیں. فاطمہ کلابیہ کا عقیل کے ذریعے سے انتخاب ایک بہت بڑے پیغام کی طرف اشارہ کرے گا. فاطمہ کلابیہ انصاب عرب کی چنندہ عورت, بیٹی, حزام کی بیٹی, شریف خاندان, وفادار خاندان, شجاع خاندان, مشہور خاندان کی اکلوتی بیٹی دہلیز فاطمہ پہ آئی. جملے کو بدل کے کہوں گا وہ در جس پہ مسلمان توہین کر کے جا چکے ہیں, جسے پہ جلا کے جا چکے ہیں, علی کی گردن میں رسی ڈال چکے ہیں, لیکن جب زوجہ بن کے آئی تاریخ نے عجیب منظر دیکھا. دہلیز پہ آتے ہی سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو دہلیز فاطمہ پہ گرا دیا اور گرا کے بتا دیا تم دروازہ جلا کے اس کی عزت کو کم نہیں کر سکتے. جس کی عزت کو بلند کرنے والا رسول اور اللہ ہو اسے ہم جھک کے بتائیں گے کہ دہلیز کتنی بلند ہے. تاریخ کے جملے ہیں کہ فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہ سب سے پہلے دروازے میں قدم رکھنے سے پہلے سجدہ کیا بیت نبوت, بیت فاطمہ کا. یہ کہہ کے سر جھکایا. ہم جانتے ہیں یہی وہ گھر ہے جو قابل عزت اور احترام ہے. گھر میں تشریف لے آئی اور رضوان گرامی یہاں بہت عجیب کیفیت ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی. بچوں نے 1 سال بڑی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ جب شادی ہوئی. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ آگے آئیں عزت و احترام کے ساتھ. جیسے ہی لفظ ماں کہا ام البنین رونے لگی. جناب ام کلثوم آگے بڑھی, ماں کہہ کے خطاب کیا, گریے میں اضافہ ہوا. تاریخ نے جملہ لکھا کہ جب حسین اور حسن آگے بڑھے اور حسنین تشریف فرما ہوئے ہی تھے کہ سرکار سید الشہداء کے دہن اقدس سے فاطمہ کلابیہ کے لیے لفظ ماں نکلا. تاریخ کہتے کہ ام البنین بے ہوش ہو گئی اور جب غش فاقہ ہوا کہنے لگی میرے بچوں میں تمہارے ماں کے برابر نہیں سکتی, تمہاری ماں فاطمہ ہے. تم فاطمہ کے بچے ہو, تم فاطمہ کے بیٹے ہو, میں فاطمہ کے برابر نہیں سکتا. اب جملہ کا یہی سے معراج ہوئی ہے جہاں سے تربیت ابو الفضل عباس ہوئی ہے. یاد رکھیں بیٹوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ایسا گرامی جا کے پڑھیے گا کبھی کہ تربیت کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے.
یہاں سے تربیت ابو الفضل عباس کی پہلی اینٹ رکھی گئی جب جملہ کہا کہ میں حسن و حسین کو سینے سے لگا کے کہا تمہاری ماں بہت بلند تھی، تمہاری ماں بہت عظیم تھی، تمہاری ماں علی کی زوجہ، تمہاری ماں رسول کی بیٹی ہے، میں تمہارے گھر میں تمہاری خادمہ بن کے آئی۔ بس تربیت ابو الفضل عباس کی پہلی بنیاد یہاں رکھی ام البنین نے کہ اس گھر میں میں اور میری آنے والی اولاد، میرے بچے اب یہاں کے کسی شخص کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں حسنین کی خادمہ، میرا لال، میرا عباس، میرے حسین کا خادمہ، بس مجلس مکمل ہو لگے جانے کا۔ جس شخصیت اور ذات کے لیے آپ بیٹھ گئے ہو، خدا کی قسم یہ شرف ہے ہمارے لیے، یہ توفیق ہے ہمارے لیے کہ ہم اس باب الحوائج ام البنین کا تذکرہ کرنے بیٹھے۔ تربیت کا اتنا عظیم انداز، غازی عباس کی ولادت ہوئی، جس طرح سے مریم کے باپ نے مریم کے لیے دعا کیا تھا، لطیف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرے۔ اللہ نے مریم دیا، نبی اللہ گھبرا گیا کہ میں تو بیٹے کی، چونکہ میں بیٹا چاہ رہا تھا کہ اس کی مجاوری کرے، اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس بیٹی کے ذریعے سے ایک بیٹا عطا کر دوں گا۔ ویسے ہی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جب سے اس گھر میں آئی تھی دعا کرتی تھی کہ پالنے والے بارے رہا ایسا بیٹا مجھے عطا کر جو میرے حسین کے کام آئے۔ ادھر ملائے متقیان دعا کرتے تھے، ادھر ام البنین ماں اور شوہر کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے غازی عباس جیسا ایک بیٹا دیا، ایسا بیٹا عطا کیا جس کی تلاوت قرآن کی جو آیت کی تلاوت میں ایسا بیٹا عطا کیا، اور اس ماں نے ایسی تربیت کی، آپ کو جان کے حیرانی ہوگی۔ 63 برس کی عمر ہے، 32 برس کی عمر ہے مولا عباس کی، 63 برس کی، مولا حسین کی 53 برس کی، جتنی بھی آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، 32 برس تک ایک بار بھی، بہت احتیاط سے کرو، ایک بار بھی ایک دن بھی غازی عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ یہ جو مزاج میں تبدیلی ہے یہ تربیت مادر ہے، ماں کی سکھائی ہوئی پرورش کا نتیجہ ہے کہ ساتھ رہتا ہے سائے کی طرح، حفاظت کرتا ہے ایک ایک لمحہ، لیکن کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارتا، حق تھا بھائی کہہ کے پکارتے، لیکن ماں نے منع کیا تھا عباس یہ شہزادی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور ایک جملہ ہے جو یہاں مختلف کی کتابیں لکھتی ہیں، اکثر شہزادی کہا کرتی تھی، خود غازی عباس نے بھی جملہ دم آخر کہا تھا نا، یہ ماں کی تربیت تھی، عباس یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ شہزادی اور آقا زادی کے بیٹے ہیں، عباس تم غلام اور کنیز کے بیٹے ہو، دیکھو حسین کا برابر کی برابری نہ کرنا۔ ایک شام ایسی آئی، غازی عباس دیر سے گھر آئے، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا، رونے والوں بڑے عجیب کیفیت ہے، سنیے گا کبھی جا کے ام البنین کو پڑھیے گا۔ شام کا وقت غازی عباس لوٹ کر گھر آئے، تاخیر ہو گئی تھی، جناب ام البنین سلام اللہ نے پوچھا عباس کہاں گئے تھے؟ غازی عباس نے کہا کہ زینب کے گھر سے آ رہا، علی کی بیٹی گھر سے آ رہا۔ جیسے ہی زینب کا تاریخ کہتی ہے کہ ام البنین سلام اللہ نے غازی عباس سے کہا فوراً واپس جاؤ اور جا کے اس زہریز کا بوسہ لو، اس پہ سجدہ کرو، اس کو چومو اور جا کے فاطمہ کی بیٹی سے معافی مانگ کے آؤ۔ غازی عباس نے کہا کہ کیوں؟ کہا تم نے ابھی کیا کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں زینب کے گھر سے۔ کہا خبردار، تم نے زینب کا نام بھی زبان پہ کیسے لے لیا؟ تربیت دیکھیے گا، تم نے زینب کا نام زبان پہ کیسے لیا؟ جاؤ واپس اور جا کے معذرت کر کے آؤ۔ شام کا وقت تھا، لوٹ کے گھر آئے تھے، دوبارہ گئے، شہزادی کا گھر بند ہو چکا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ غازی عباس رات کے 1 پہر تک دہلیز زینب پر کھڑے رہے تاکہ دروازہ کھلے اور میں گھر کے اندر جاؤں۔ 10-11 سال کا سن ہے غازی عباس کا۔ صبح سے نماز فجر سے پہلے نماز شب کے لیے جب اہل حرم کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ ایک معصوم بچہ جو دہلیز سے ٹیکا لگا کر کھڑا ہے۔ جناب زینب نے کہا عباس اس رات کے پہر میں تم میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب عباس قدموں میں گر گئے۔ جناب زینب نے کہا ماں نے گھر سے واپس بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ کہا بھیجا تاکہ اس لیے میں آپ سے معذرت کروں گا۔ کس بات کی معذرت؟ کہا کہ میرے منہ سے، آپ کا میری زبان سے آپ کا مقدس نام نکل گیا جو میری ماں کو گوارا نہیں تھا، کہ وہ زینب علی کی بیٹی ہے، خبردار کبھی بھی زینب کا نام اپنی زبان پہ نہ لینا۔ رونے والوں قیامت ہو گئی۔ جس ماں نے تربیت میں یہ سکھایا ہو کہ حسین کو بھائی نہیں کہنا، زینب کو کبھی بھی نام سے نہ پکارنا، شہزادی کہنا،
آقا زادی کہنا سوچیں وہ عباس کو کس حسرت سے ام البنین نے پالا ہوگا کہ دیکھو کبھی بھی حسین پر جب آنچ آئے تو تمہیں ایک لمحہ بھی سوچنا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کر کے زہرا کے لال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر زہرا کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بس میں نے مصائب کو مکمل کر دیا، آپ کی آنکھیں بھر آئی۔ یہی مجلس ہوتی ہے جہاں آپ کے ذہن اس دہلیز پر پہنچ جائیں، آپ کی آنکھیں علماء اگر کسی چیز پر سر جھکا لیں تو سب سے بڑی سعادت اور کامیابی یہی ہوتی ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا، میں پوری تمام تر ان بچوں کی تکلیف کو ماں کے لیے نہیں پڑھ سکتا۔ 3 سال واقع کربلا کے بعد زندہ رہی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا 64 ہجری میں، اور کتنا حسن اتفاق ہے کہ روز جمعہ ہی تھا اور 13 جمادی ثانیہ تھی جب شہزادی اس دنیا سے گئی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، بس یہاں سے اس درد کو سمجھیے گا کہ ماں نے تربیت کیسے کی تھی بچے کی، بچے سے ماں کا اندازہ لگائیے گا، اس انداز سے تربیت کی تھی حسین کی حفاظت کے لیے عباس کی۔ چاروں بچے اپنے کربلا میں کھو چکی تھی، سب کو حسین کی حفاظت پہ قربان کر چکی تھی، لیکن جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے لوٹ کر آیا، مدینے کے باہر بشیر ابن جزلم نے آواز دیا، اہل یثرب رہنے کے لائق نہیں رہا، اے مدینہ کے لوگوں مدینہ اجڑ گیا۔ آواز دیا منادی نے کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے کے مسافر کربلا میں مارے گئے، حسین کا لشکر لٹ گیا، بیویاں اپنے سہاگ کو کھو چکی ہیں، ان کے جوان مارے گئے۔ بشیر کی آواز مدینے کے گھروں میں جب پہنچی، ایک بی بی ضعیفہ اپنی کمر کو سنبھالے ہوئے ایک عصا کا سہارا لے کے اٹھی، بشیر کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ قافلے کے آگے کوئی ضعیف ہے جو خاک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بشیر ناکے کے پیچھے پیچھے آواز دے رہا ہے، اہل یثرب مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، اہل حرم لٹ کر آ گئے، بیویاں اپنے شوہروں کو کھو چکی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا ہو چکی ہیں۔ یہ بی بی اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، چاہتی ہے کہ بشیر سے بات کرے۔ بشیر یہ کیسی ندا دے رہا ہے، حسین کا قافلہ کہاں پردیس میں لٹ گیا، پوچھنا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آگے کوئی ضعیف ہے جو سر کو جھکا کے مدینے کی خاک پر بیٹھا ہوا تھا۔ آنے کے بعد اس بیوی نے اپنے حجاب کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اے ضعیف ذرا ہٹ جا، مجھے بشیر سے بات کرنے دے۔ اللہ جانے بشیر کیسی ندا دے رہا ہے۔ ضعیف نہ اٹھا، ایک مرتبہ پھر اپنی آواز کو بلند کیا، کہا اے ضعیف اٹھ جا، مجھے بشیر سے بات کرنے دے، مجھے کہنے دے کہ یہ منادی نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کا قافلہ پردیس میں لٹ جائے۔ جب تیسری مرتبہ بھی وہ ضعیف نہ اٹھا، اس نے اپنی کمر کو سیدھا کیا، عصے کو ذرا سہارا دیتے ہوئے کہا، ارے تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، میں عباس کی ماں ام البنین ہوں، مجھے راستہ دے۔ جیسے ہی ام البنین کا نام سنا، ضعیف نے نگاہوں کو اٹھایا، ام البنین تم نے مجھے نہ پہچانا؟ ارے میں سید سجاد ہوں، زخموں نے مجھے اتنا چور کر دیا، کاش میں اپنے چچا کے احترام میں اٹھ جاتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی سنا سید سجاد کو اس حالت میں دیکھا، سجاد میرے لال یہ تمہیں کیا ہو گیا، کہاں گئے سارے مرد، کہاں گئے جوان؟ تاریخ کہتی ہے کہ بشیر سے پوچھا، بشیر یہ بتا کیا ہوا؟ کہا بی بی کربلا میں سارے مارے گئے، میں نے مسائل کو مکمل کر دیا۔ رونے والا بڑے عجیب کیفیت ہے۔ بشیر کہنے لگا سب مارے گئے۔ کہا ایک شہید کا پوچھتی گئی ام البنین، اس کے بعد ٹھہر گئی، ٹھہرنے کے بعد مدینے سے نجف کا رخ کیا، رخ کر کے کہنے لگی میرے والی و وارث مجھے معاف کر دینا، میں کبھی اپنے بچے کا دودھ نہ بخشوں گی۔ آپ سنتے ہیں کہ میرا عباس کربلا میں حسین کے ساتھ گیا تھا، لیکن زہرا کا لال مارا گیا، میرا عباس زندہ رہ گیا۔ تاریخ کا جملہ بشیر نے کہا بی بی ایسا نہ کہو، اپنے عباس کو دودھ بخش دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، زینب کی ردا سلامت تھی، حسین کا گلا سلامت تھا، پہلے عباس کے بازو کٹے، اے بی بی پھر حسین کے گلے میں خنجر چل گیا، شیطانیاں اجڑ گئی، اہل حرم اجڑ گئے۔